ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ ایران اور اسرائیل نے بھی 2 ہفتے کے لیے سیز فائر پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے بھی 2 ہفتے کے لیے سیز فائر پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جبکہ اسرائیل نے بھی 2 ہفتے کے لیے سیز فائر پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان کی تجویز قبول کی اور 2 ہفتے کے لیے سیز فائر پر رضامندی ظاہر کی، اور اب ایران کی جانب سے بھی جو سیز فائر ہے اس پر 2 ہفتے کے لیے رضامندی ظاہر کی گئی ہے، اور اسرائیل نے بھی اس پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. ساجد طارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد طارڑ صاحب، اب تو ایران کی جانب سے بھی رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے، اور جس کو آگے ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں اسرائیل کو، اس نے بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسرائیل کے اوپر بھی بہت پریشر ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب اس کو شٹ اپ کال دیں گے، جس طرح آپ خود فرما رہے تھے. میرے خیال انہوں نے شٹ اپ کال دے دی ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹے اوے فرام دس. اور یہاں کہ اسرائیل امریکہ کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے خیال میں وہ سگنل جا چکا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے، واشنگٹن ڈی سی کی طرف سے، کہ اسٹے اوے فرام ایران. اب بہت انف از انف. تو میرے خیال میں اب اس سے آگے ہم پرماننٹ پیس کی طرف موو کریں گے دنیا، اور اس میں بھی پاکستان ایک کی رول ادا کرے گا. بالکل صحیح. اور ساجد طارڑ صاحب، اس پرماننٹ پیس کا علمدار کون ہوگا؟ پاکستان ہوگا. یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں ایک نئی طاقت اس ریجن میں. پاکستان ہیز بیکم اے لیڈر آف ساؤتھ ایشیا. اور آج میں نے جس طرح بتایا ہے کہ دنیا کا ہر کیپٹل جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. پاکستان امن کی علامت بن کے ابھرا ہے. پاکستان کا جھنڈا پہلے بھی ہرموز کے اندر دیکھا ہے آپ نے کس طریقے سے ایک امن کی علامت تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے پڑوسی ملک کا پراپوگنڈا ہے وہ سر کے بل گرا ہے. لیکن آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. 3 آپ کے طاقتیں اس ریجن میں، ایک طالبان جو ہے وہ، اور ایک بھارت، اور تیسرا یہ زائنسٹ صہیونی مائنڈ سیٹ ہے. یہ سازشیں کریں گے، اور بالخصوص آپ کا پڑوسی فالس فلیگ آپریشن کرنے کا ماسٹر ہے. آپ کو ان پہ بھی نظر رکھنی ہوگی. لیکن پاکستان ایک نئی طاقت بن کے ابھرا ہے، اور اس کی پیش گوئی جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ٹیمپا فلوریڈا میں پاکستانی عوام کے سامنے کی تھی کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، اور صرف ڈٹرمن یہ کرنا ہے کہ کس سپیڈ سے کرنی ہے. اور سپیڈ آپ دیکھ لیں، 10 مئی سے آج کتنے مہینے گزرے ہیں. پاکستان جو ہے وہ بنیان المرصوص کے بعد آج دنیا کے ہر کیپٹل میں جو زیر بحث ہے. ساجد طارڑ صاحب، یقیناً جو بھارت ہے اس کا اگر میڈیا کی بات کریں تو وہاں پر تو اس وقت صف ماتم بچھی ہوگی اور واویلا ہوگا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. اچھا ساجد طارڑ صاحب، ایک اور اہم خطہ جو خلیجی ممالک ہیں، بالخصوص وسطی ایشیا کا جو خطہ ہے، ان ممالک کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کا منظرنامہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ کیا ہمیں وہی جو ہے وہ نظر آئے گا جو 28 فروری سے پہلے تھا، یا اب اس میں چینج آئے گا؟ اور بالخصوص جو اسرائیل یا امریکہ کو اپنا تحفظ کا علمدار سمجھتے تھے، اس پر بھی ان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. دیکھیں، اس وقت جو میں فورکاسٹ کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 مئی کے بعد آپ کے پاس ایک سب سے بڑی پروڈکٹ ہے تھنڈر طیارہ، اور آپ کے پاس آپ کی ٹیکنالوجی. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس خطے کے اندر کئی ممالک جو ہیں وہ آپ کی ٹیکنالوجی اور آپ کے طیارے تھنڈر کے وہ خریدار ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ڈیفنس کو ایک نئی پروڈکٹ بنا کے انٹروڈیوس کرایا ہے. آپ اس کے ذریعے اپنے سارے قرضے اتاریں گے. پھر اس کے بعد ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو ویژن 2030 اور 2047 دی تھی ٹیمپا میں، اس میں آپ کے ریکوڈک کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی. آپ کے پاکستان کے اندر مائننگ ہوگی، پاکستان کے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اور ڈیفنس پروڈکٹ آپ کی ترقی کی ضمانت ہوں گے. خوشحالی آئے گی. اور دوسرا، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کراچی کے قریب ایک نئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرائی تھی. ایک خطہ، ایک وہاں پہ کمپلیکس بنایا جا رہا ہے جہاں پہ مائننگ ہوگی. جو نئی پروڈکٹ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں گے کہ کئی نئی پروڈکٹس پاکستان میں آئیں گی، نئی انویسٹمنٹیں آئیں گی. گلف کنٹریز یہاں پہ آئیں گے، سعودی عربیہ سپورٹ کرے گا.
تو میں پاکستان کا ایک ताबनाक मुस्तकबिल देख रहा हूं अपने आंखों के सामने। सिर्फ एक चीज की कमी थी, लीडरशिप की और मुहब्बुल वतनी की थी, और वो आपको मिल चुका है बुनियानुल मरसूस के बाद। और आपने देख लिया है मिरेकल के मिरेकल हो रहे हैं आज एक मिरेकल बिल्कुल सही हो गया साजिद ताड़ साहब। यकीनन हमने देखा कि गुज़श्ता साल मई के महीने में हमारी जो अस्करी क़यादत है उसने अपना लोहा पूरी दुनिया में बनवाया, और आज हमने देख लिया कि डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान जो है वो फरीकैन में से किसी की जीत हुई नहीं हुई, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली जीतता हुआ सामने आया है। तो ये भी बताइएगा साजिद ताड़ साहब, जिस तरह से आपने भी प्रोडक्ट्स की बात की, यकीनन हमने देखा कि एक बहुत बड़ा मुआहिदा हमारा सऊदी अरब के साथ मौजूद है हरमैन शरीफैन की हिफाजत का। तो क्या आपको लगता है कि अब दीगर ममालिक जो हैं ये इनको भी अब ये सोच लेना चाहिए कि इनको भी हिफाजत के लिए किसी ऐसे मुहाफिज को रखना चाहिए जो वाकई ही वक्त पर उनकी हिफाजत यकीनी बना सके? ये ना हो कि जब वक्त आन पड़े हिफाजत करने का उसको सबको अपनी अपनी पड़ जाए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसमें देख रहा हूं। सऊदी अरेबिया के मुआहिदे के बाद आपने देखा होगा इजिप्ट आपसे नेगोशिएट कर रहा था, टर्की आपके साथ नेगोशिएट कर रहा था, इंडोनेशिया नेगोशिएट कर रहा था, बांग्लादेश ना सिर्फ आपसे तैयारी खरीदना चाह रहा था बल्कि आपकी एयरफोर्स वहां जाके उनको ट्रेनिंग देने के लिए पे गौर कर रही थी। तो मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया है कि मैं वॉच कर रहा हूं कि पाकिस्तान जो है डिफेंस को एक प्रोजेक्ट लेके आगे निकला है, और चाहिए था, और इसके मूजद इस आइडिया के मूजद हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, और इसमें काफी हद तक आपको युगांडा को मैं मिस कर गया हूं। युगांडा के साथ आपके एग्रीमेंट हो चुके हैं कि उनको आप जो है वो असला एक्सपोर्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में जिस तरह इट वाज अ राइट प्रोडक्ट, और आपकी स्पेशलिटी है, आपकी टेक्नोलॉजी, और आपने दुनिया को प्रूव कर दिया है कि एक 8 बिलियन सालाना बजट वाला कंट्री 90 बिलियन का सालाना बजट वाले कंट्री को घुटनों के बल ले आया है। तो जो बुनियानुल मरसूस है दर हकीकत एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था दुनिया के लिए। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से चाइना की और फ्रांस की और अमेरिका की तीनों कंट्रीज की टेक्नोलॉजी को सिंक करके एक इकट्ठा करके एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई, और जो काम करती रही। हमारे फील्ड मार्शल साहब मुसलसल पाकिस्तानियों को बताते रहे कि हमारे पास भारत के 20 तैयारों को गिराने की सलाहियत थी, लेकिन हमने 20 नहीं गिराए, हमने उसमें 8 तैयारे गिराए। तो ये इस वक्त दुनिया देख रही है कि आपकी सलाहियतें क्या हैं, और वाकई ही आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे पास सिर्फ अगर कमी थी